السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، چاہے وہ تم سے منہ موڑیں، چاہے وہ تم سے بے رخی اختیار کریں۔ ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے یہ۔ پوری حدیث اس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، فابتدأتہ فأخذت بیدہ، کہتے ہیں کہ میں نے پہل کیا، میں نے شروعات کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میں نے پکڑا۔ فقلت، اور میں نے کہا، یا رسول اللہ، ما نجات المومن، مومن کی نجات کس چیز میں ہے، مومن کی کامیابی کس چیز میں ہے؟ قال یا عقبہ، کہا اے عقبہ بن عامر، احرس لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، کہا اے عقبہ بن عامر، تم کو اگر مومن کی نجات کے بارے میں پتہ کرنا ہے تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کو لگام دو، اپنے گھر کو کافی سمجھو، ادھر ادھر زیادہ نہ پھرو، اپنے گھر ہی میں زیادہ ٹائم بتاؤ، اپنے گھر میں زیادہ رہو، وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پہ رویا کرو، جو تم سے غلطیاں ہو جایا کریں اس پہ معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور رویا کرو۔ قال، پھر کہتے ہیں کہ ثم لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پھر میری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی دوبارہ، فابتدأنی فأخذ بیدی، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل کیا اور میرا ہاتھ پکڑا، میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فقال یا عقبہ بن عامر، اے عقبہ بن عامر، الا اعلمک خیر ثلاث سور، اے عقبہ بن عامر، کیا میں تمہیں 3 صورتوں کے بارے میں نہ بتلا دوں، 3 صورتوں کے بارے میں نہ علم دے دوں، جو انزلت خیر ثلاث سور، وہ 3 بہتر صورتوں کے بارے میں جو کہ نہ تورات میں نازل ہوئیں، نہ انجیل میں نازل ہوئیں، نہ زبور میں نازل ہوئیں، نہ فرقان عظیم میں نازل ہوئیں، سب 3 بہتر صورتوں کے بارے میں تمہیں میں نہ بتا دوں؟ قال فقلت بلا، کہا عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلنی، قال فقرأنی، تو عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھایا قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں، معوذتین اور سورہ اخلاص۔ ثم قال، پھر کہا، یا عقبہ لا تنساہن، ان تینوں صورتوں کو تم کبھی بھولنا مت، ولا تبت لیلۃ حتی تقرأہن، اور کوئی رات نہ گزرے جس میں تم ان صورتوں کو نہیں پڑھتے ہو، یعنی ہر رات ان صورتوں کو پڑھتے رہنا، پڑھ کر سونا۔ قال فما نسیتہن قط منذ قال لا تنساہن، عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اس کو تم بھولنا مت کبھی، میں نے کبھی بھی ان تینوں صورتوں کو نہیں بھولا، ہمیشہ پڑھتے۔ وما بت لیلۃ قط حتی اقرأہن، اور کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ میں نے ان تینوں صورتوں کو نہیں پڑھا ہو۔ قال عقبہ، پھر عقبہ بن عامر کہتے ہیں ثم لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں پھر میری تیسری ملاقات ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فابتدأتہ فاخذت بیدہ، یعنی اس وقت میں نے پہل کیا اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی بفواضل الاعمال، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے افضل اعمال کے بارے میں بتائیے، افضل اعمال کیا ہیں ان کے بارے میں بتائیے۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عقبہ سل من قطعک، اے عقبہ تم جوڑو رشتہ داری کو جو تم سے
قطع تعلقی پیدا کرے. تم اچھے سلوک کرو، بہترین سلوک کرو ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہوں، جو تم سے منہ موڑتے ہوں. وآتی من حرمک، اور جو تمہیں محروم رکھتے ہوں، جو تمہیں نہ دیتے ہوں، تم ان کو دو. جن سے تمہیں تکلیف ہوتی ہو، جو تم کو نہ دینے والے ہوں، تم ان کو عطا کرو، ان کو عطیہ دو، ہدیہ دو، ان کو دو. وعارض عمن ظلمک، اور جو تم پہ ظلم کرتے ہیں، جو تم پر ظلم کریں، عارض ان سے اعراض کرو، ان سے اعراض کرو، ان سے بدلہ نہ لو بلکہ ان سے اعراض کرو. یہ ایک بہت ہی میننگ فل حدیث ہے، اور بہت جو مسلمانوں کے لیے، جو معاشرے کے لیے، جو سوسائٹی کے لیے بہت ہی ویلیبل ہے، جس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور اس پہ عمل کرنا چاہیے ہمیں. یہ حدیث کے حسن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.